چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے۔ ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا۔ ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو۔ اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مدارس سے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے دو طالب علم ہیں یا دو پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے، یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں۔ کتنے مخیر حضرات ہیں یہ ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائے۔ نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے، کسی کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا بیٹا، کہیں بہن پالتی ہے کہیں بھائی پالتا ہے، تو گھروں میں یتیم ہمارے پلتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یتیم کو پالنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رشتے ناطے قائم رکھے، یعنی اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں مسلمان گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محبت رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بیوہ عورت جو خامند کے مرنے کے بعد اس لیے نکاح نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہیں، کام کرنے والا بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ بندہ جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو، یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
پھر وہ بندہ جو مسلمان کے غم کو دور کرے، ضروری نہیں کہ مال پیسے سے غم دور ہوتا ہے، غم زدہ بندے کو دو میٹھے بول دو نا، اس کا غم کم ہو جاتا ہے، اس کو تسلی دینا، اس کو تشفیق کر، اس سے محبت کی بات کر لینا، میٹھی بات کر لینا، اس کا دل کا غم دور ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کا غم دور کرنے والا یہ بندہ، یہ بھی قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، اب طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر سنت کو زندہ کرنے والا، جو بندہ نوجوانی میں آج چہرے کے اوپر داڑھی سجاتا ہے، یہ سنت کو زندہ کرنے والا نوجوان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، کام کہہ رہے وہ اپنی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، ان کو تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ اس تکبیر اولیٰ کی پابندی سے اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ بنایا ہی امت محمدیہ کے لیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں عرش کے سائے میں آنے والے لوگوں میں فٹ ہو جاتا ہے۔ تو رحمت للعالمین دیکھیے نبی اسلام کی کہ انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی امت کے لیے ایسے آسانیاں فرمائی۔ نبی علیہ السلام امت کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی، سفر سے آ رہے تھے، تو جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور ریت کے 2-3 ذرات اس نے اپنی چونچ میں لیے اور دریا کے اوپر چل کے چلی گئی۔ پھر دوبارہ آئی، پھر اس نے 2-4 ذرات اپنی چونچ میں لیے، پھر ہو کے چلی گئی۔ 10-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی اسلام متوجہ ہوئے کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ تو جبریل اسلام آئے، انہوں نے آ کے بتایا، اے اللہ کے نبی اسلام، آپ امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک منظر دکھا دیا ہے کہ یہ چونچ میں جو ذرے لیتی ہے تو وہ چند ذرے ہوتے ہیں اور یہ جا کر دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ذرے پھینکے گئے یا نہیں پھینکے گئے۔ تو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ کی امت کے گناہ وہ ریت کے ذرات کی مانند ہیں اور اللہ کی رحمت تو اس دریا کی مانند ہے، وہ ساری امت کے گناہوں کو بھی معاف کر دے تو دریا کو پتہ ہی نہیں چلے۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھر کسی بیل کے سینگ پہ بیٹھ گیا تھا، پھر اس نے اڑتے ہوئے اس سے سوری کی کہ سوری میں آپ کے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا، تو بیل نے کہا او میاں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تو بیٹھا بھی تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ اگر مچھر کے وزن کا بیل کو پتہ نہیں چلتا تو ہمارے گناہوں کا اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو قیامت دن رسوا نہیں کرے گا۔ اب ہم نے کلمہ پڑھا الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں، تو اب ہمارے دل میں یہ پکا گمان ہونا چاہیے اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت میں رسوا نہیں فرمائیں گے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما کے عرش کا سایہ عطا کریں گے اور بالآخر ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے نا یہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، دلہن کی طرف سے ایجاب اور خامن کی طرف سے قبول، تو وہ دلہن بن گئی۔ اسی طرح ایمان بھی ایجاب و قبول کی مانند ہے۔ جب نکاح ہوتے ہیں نا تو دلہا دلہن کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے کیونکہ ایجاب و قبول ہو چکا۔ جس نے کلمہ پڑھا ایمان لے آیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لیا، اب اللہ اس بندے کو اپنے گھر جنت میں لے کر جائیں گے کلمے کی بنیاد پر، باقی عمل سارے ایک طرف رکھ دیں۔
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ ہمیں خرید چکے ہیں، جب خرید لیا ہے تو پھر اب وہ ہمیں رد نہیں کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا تو بعلم ازل مرادی دی، اے اللہ تو ازلی علم کے ساتھ مجھے دیکھتا ہے، دیدی آنکھ کے بعیب بخریدی، اے اللہ تو نے مجھے میرے عیبوں کے باوجود دیکھا اور مجھے پسند کیا، تبھی تو میرے ساتھ خرید کی ڈیل کی کہ میں نے بندوں سے ان کے جان مال کو خرید لیا ہے۔ تو بعلما ومن بعیبہما، اللہ تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں، رد مکن آنچ خود پسندی دی، اللہ اس کو رد نہ کر جسے تو ایک دفعہ پسند کر چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیا اور 18 سال تک درس دیتے رہے، روزانہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ مجمع میں آتے تھے، اور آپ اللہ کی رحمت کے اوپر درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے۔ ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ کے جلال پہ بھی درس دے دیا۔ اب لوگوں نے جو جلال پہ درس سنا تو وہ تو اتنا روئے، کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ ایک کی تو جان ہی نکل گئی۔ جب یہ منظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا عبد القادر جیلانی تو لوگوں کے سامنے میرے جلال کا تذکرہ کرتا ہے، یا اللہ میں نے 18 سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تو عبد القادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ جس پر پروردگار کی رحمت کی یہ انتہا ہو کہ 18 سال تذکرہ کرنے پر بھی وہ رحمت ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمت کا قیامت میں انعام ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو رحمت کے 100 حصے ہیں نا، تو 100 کے 100 حصوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اپنا معاملہ فرمائیں گے۔ ماں کو اس 100 حصوں میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ ملا ہوگا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو تنور کی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو وہاں ایک عورت تھی جو تنور پہ روٹیاں لگاتی تھی، وہ ملنے کے لیے آئی، کہنے لگی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں ماں ہوں، میں جب روٹیاں لگاتی ہوں میرا بچہ تنور کے قریب آتا ہے تو میں اس کو دور رکھتی ہوں، میں چاہتی نہیں کہ گرم ہوا بھی میرے بچے کو لگ جائے۔ اگر میں گرم ہوا بچے کو لگنا پسند نہیں کرتی تو اللہ تو بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے کہ بندے جہنم میں جائیں، مگر جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیے ہیں۔ تو ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرنا بھول جاتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوڑ دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوڑ دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے وہ پردے پاون والا۔ اللہ لاکھوں گناہ بندے کا دیکھتے ہیں پھر بندے کو پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں اپنے عملہ وال تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں تیری رحمت وال تے بلے بلے بلے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس
اس کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھیں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، مگر دل میں یہ حسن ظن رکھیں، ہمیں موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے ساتھ ہمیں حسن ظن ہو کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک پیر صاحب آئے، قریب موچی والا ایک گاؤں ہے وہاں پہ، تو پیر صاحب نے سوچا کہ دیہاتی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور باقی نیک اعمال بھی اتنے نہیں کرتے، تو ان کو مسجد میں بلائیں اور تقریر کر کے ان کو نصیحت کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بھئی لوگوں آؤ، آج پیر صاحب تقریر کریں گے اور لوگ ان کی تقریر سنیں گے۔ کوئی 100 کے قریب دیہاتی جمع ہو گئے۔ جب تقریر شروع ہونے لگی تو ایک بوڑھا سا اٹھا، کہنے لگا پیر صاحب میں ان پڑھ جاہل جٹ مسان ہوں، اگر مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھ لینا۔ پیر صاحب نے بیان شروع کیا۔ پیر صاحب نے بیان کرتے ہوئے موت کا تذکرہ کیا، پھر حشر کا تذکرہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہم بھی اپنے بچپن میں اپنے والدین سے یہی سنا کرتے تھے کہ پل صراط ہوگی جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ تو جب پیر صاحب نے یہ کہا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں تو لگ رہا ہے ایک کوڑے۔ ان کا نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں۔ تو کہتے ہیں اچھا لکھے ہوئے کتابیں؟ کیا لکھے ہوئے ہے؟ کہ پیر صاحب موڑ ان آپ کو چاہنا کہ اللہ سائیں کی پار پر پاون دی نیت کا ہی نہیں۔ بھئی اگر بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو پھر یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی پار گزارنے کی نیت ہی نہیں ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ پھر پیر صاحب نے تقریر شروع کی کہ بھئی نیکی کرو گناہوں سے بچو، اگر نہیں نیکی کرو گے گناہ کرو گے تو پہلے اللہ تمہیں دوزخ میں ڈالے گا اور جب سزا مل جائے گی اس کے بعد پھر تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو بوڑھا پھر کھڑا ہو گیا، پیر صاحب میں نے لگتا ہے ایک کوڑ ہے۔ ان کا بھئی وہ کیسے؟ کہنے لگا پیر صاحب گل دسو میرے گھر جو پڑھا آوے تو میں انہوں 5-7 لتر مارا، موڑا کھاں بھجیا ککڑ کھا لے اور کھا لے اسی۔ اور پیر صاحب اللہ جنہوں بخشنے اس بخش ہی چھوڑنے اس کوئی نہیں سزا دیں گی اس کی۔ تو جیسے اس بوڑھے کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اس نے دن تھا نا کہ اللہ نے جب بخشنا ہے تو بخش ہی دینا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ہمارے اندازے سے باہر۔ حضرت قاری مطیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا ظہور ہوگا کہ ایک موقع آئے گا شیطان سر اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ شیطان کو بھی امید لگنے لگے گی کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے، اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب تو لیں گے جو ان کے حق ہیں۔ جب سب سے بندوں کے حساب حقوق العباد کا حساب لے لیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ حقوق العباد کا حساب ہو چکا، اب صرف حقوق اللہ باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر صرف میرے حق باقی ہے نا تو میں کریم ہوں، مجھے حساب لیتے ہوئے حیات ہی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ چلا جائے جنت میں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب ہر کافر دل میں یہ تمنا کرے گا کاش میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہگاروں میں اپنی رحمت کو تقسیم کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اب کس بندے کو کتنی رحمت دینی ہے؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قانون یہ بتا دے کہ بھئی جس کے گناہ جتنے زیادہ ہیں اس کو رحمت بھی اتنے ہی حساب سے دے دو، تو جو زیادہ گناہگار ہوں گے نا اس کو زیادہ رحمت میں سے حصہ ملے گا۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو ڈھونڈنے،
بے گناہوں میں چلا ظاہر جو اس کو ڈھونڈنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہگاروں میں ہوں۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ بے گناہ بھی کہہ اٹھیں گے میں بھی گنہگار ہوں، مجھے بھی رحمت میں حصہ چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلا کر کہا کہ اے بچے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، توحید کے اوپر پکے رہیں، اور جو بندہ توحید کے اوپر پکا رہے اس کا حق اللہ پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نبی اسلام گھر پہ نہیں تھے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ بنی نجار کا ایک باغ تھا، تو اس کے اندر نبی اسلام تشریف فرما تھے، اور اس باغ کا جو پانی تھا نا وہ ایک کھالی کے ذریعے سے باہر نکلتا تھا، وہاں سے دیوار تھوڑا ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ دروازے کی طرف جاتے اور اندر جاتے تو دیر لگ جاتی، ان کو جلدی تھی، وہ اس نالی سے خالی جس کو کہتے ہیں نا وہاں سے باغ کے اندر داخل ہو گئے اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں سیدھا جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے بسم میں لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا ہاں بتا دو۔ اے اللہ کے بسم میں ان کو بتاؤں گا، وہ کہیں گے تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک دیے کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ، یہ دکھا دینا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دے کر مجھے بھیجا ہے۔ اب ابو ہریرہ اس باغ سے باہر نکلے، آگے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پہ انتظام غالب تھا، انہوں نے ان کو جو دھکا دیا تو ابو ہریرہ تو پیچھے جا کے گرے، کہنے لگے اچھا میں جا کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگاتا ہوں۔ ادھر ابو ہریرہ نے پہنچے اور ادھر عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ ابو ہریرہ نے بتایا کہ اللہ کے وسلم میں نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں گر گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اخشا ان یتکل الناس علیہا، اے اللہ کے وسلم مجھے ڈر ہوا کہ اگر اس طرح کھول کے بتا دیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت مل جائے گی تو پھر لوگ عمل کرنے سے پیچھے رہ جائیں گے، سستی کریں گے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ فخلہم یعملون، تو اس بات کو نہ کر، لوگوں کو عمل کرنے دے۔ تو واقعی بات ایسی ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کے ثبوت فرما لیا۔ ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن میں اس کو نقل کرنے سے ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ رائے گنج کے سالانہ اجتماع میں حضرت مولانا محمد مسلم، مولانا محمد اسلم ملتانی، انہوں نے یہ واقعہ سنایا رائے گنج کے سالانہ اجتماع میں۔ اس کے بعد یہ واقعہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اولیاء کے ساتھ بہت معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی کبھی دل لگی بھی فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شبلی پر الہام فرمایا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر واضح کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں کے اوپر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی آگے ناز کے انداز میں تھے
کہنے لگے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت کھول کر لوگوں کو بتا دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ جب یہ اعلان ہوا، جب یہ بات کی تو فوراً نام ہوا شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ تو واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں صحیح پتہ چل جائے تو ہم تو سستی میں پڑ جائیں کہ اللہ نے معاف تو کر ہی دینا ہے، اس لیے جو لگا ہوا ہے وہ لگا رہے اور معافی مانگتا رہے، کیونکہ گناہ کر کے معافی نہ مانگنا اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا رونا دھونا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم روتے رہیں گے دھوتے رہیں گے اور ایمان کے اوپر موت آ گئی تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ہمیں بالآخر جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی اسلام کی، نبی اسلام آرام فرما کر اٹھے تھے تو نبی اسلام نے انہیں بتایا کہ جبریل صاحب میرے پاس خوشخبری لائے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے پھر اسی عقیدے پر اس کی موت آئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب نبی اسلام نے یہ بتایا ابو ذر غفاری عنہ نے آگے سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن سَرِقَ وَإِن زَنَا وَسَرِقَ، کیا اگر اس نے چوری کی اور زنا کیا پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے پھر دوسری دفعہ پوچھا، نبی اسلام نے پھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا، نبی اسلام نے پھر جواب دیا۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، نبی اسلام نے فرمایا ہاں پھر جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یعنی جس نے کلمہ پڑھا اگر وہ چوری اور زنا جیسا جرم بھی کر بیٹھا اور وہ اللہ سے معافیاں مانگتے استغفار کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کلمہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، اللہ کی رحمت کی امید دل میں رکھیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے تو کلمے کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ جتنی تیری بڑی ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ یہ فکرہ ذرا ذہن میں ایک دفعہ کہہ دیجئے، اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ اللہ جتنی بڑی تیری ذات اتنی بڑی میری آس۔ تیری ذات جتنی بڑی ہے میری تیرے ساتھ آس بھی اتنی بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ ہمیں عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ تو اگر چاہے گا تو ہماری کشتی کو کنارے لگا دے۔ اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں دو بزرگوں کی عبارت سنا کے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تقویت الایمان کتاب ہے، اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب کی عبارت ہے۔ طلباء توجہ کے ساتھ سنیں، دنیا میں بڑے بڑے گنہگار گزرے ہیں جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ جیسے فرعون، حامان، نمرود اور شیطان۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہوں کا ارتکاب کر لے مگر توحید کے اوپر قائم رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی بندہ توحید کے اوپر پکا رہے، ساری دنیا کے گناہ بھی اگر کر لے اللہ اس توحید کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسرے بزرگ ہیں حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں اور عجیب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخش دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یعنی ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔
اب آپ بتائیے یہ کلمہ پڑھنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اگر یہ کلمہ اتنا اعلیٰ ہے تو بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن میں رات میں آتے جاتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔